سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ نبی پاک سے عشق و محبت کی باتیں اس پروگرام میں کی جاتی ہے اور ان اسباب پر گفتگو کی جاتی ہے جن سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں زیادتی ہو، اور جتنی محبت میں زیادتی ہو اتنا ہی بہتر اور اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود و سلام کی فضیلت کو، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اصحاب کرام علیہم رضوان نے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک حصول برکت کے لیے سنتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاج دار رسالت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے ہر دن اور ہر رات مجھ پر 3 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت سنی ہے۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے درود پاک کے حوالے سے شعر بھی سماعت کرتے ہیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا داع مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا داع مدینہ ہے، بس میرا داع مدینہ ہے۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، بس میرا داع مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت خواہ اسلامی بھائی نے مدینے کے حوالے سے اشعار پڑھے، اور آج ہمارا موضوع بھی مدینہ پاک کے حوالے سے ہے۔ موضوع ہمارا ہے عاشقان مدینہ کے واقعات۔ اور عاشقان مدینہ یعنی مدینے سے محبت کرنے والے کیوں نہ ہو، ایک مسلمان کو مدینے سے محبت ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ مدینے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا، ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اور مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، مدینے سے محبت کا آپ نے حکم دیا۔ اس لیے ہمیں مدینہ پاک سے محبت عاشقان مدینہ کے واقعات انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ہم اپنے موضوع میں ابتداً ایک حکایت کو شامل کرتے ہیں جس میں عاشقان مدینہ کی محبت اور مدینہ پاک سے بزرگوں کی الفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں شدت پیاس سے بے تاب ہو کر گر پڑا
تو کسی نے میرے منہ پر پانی کے کچھ چھینٹے مارے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک حسین و جمیل بزرگ خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اب بھی ہم چند قدم ہی چلے تھے، وہ بزرگ مجھ سے کہنے لگے دیکھو یہ کیا ہے؟ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں نے کہا یہ تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ ہے۔ انہوں نے فرمایا اتر جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرو، اور یہ بھی کہنا کہ خضر علیہ السلام نے بھی آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ واہ کیا بات ہے! مدینہ منورہ کی طرف محبت و الفت کی بات ہم کر رہے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی اپنا سلام بارگاہ رسالت میں پہنچا رہے ہیں، اور جس کی گفتگو اور جس کے دل کے اندر تڑپ سچی ہوتی ہے مدینہ منورہ کے حوالے سے، اسے مدینے کے نظارے نظر آتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام والی مدینہ اپنے اس عاشق پر کرم فرماتے ہیں۔ تو اپنی لگن کو، اپنی جستجو کو بالکل سچا کیجئے، پھر دیکھیے کہ کیسی مدینے سے انوار و تجلیات آپ کے دل کے اوپر پڑتی ہے۔ سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں۔ اور عاشقان مدینہ کا یہی انداز ہوا کرتا ہے ایاز بھائی کہ وہ جانے والوں کو سلام کہتے ہیں، جانے والوں سے کہتے ہیں کہ جانے والوں ہمارا بھی حضور کی بارگاہ میں سلام کہہ دینا، نبی پاک کی بارگاہ میں ہماری دل کی بات بھی کہہ دینا، ہماری یہ التجا بھی حضور تک پہنچا دینا۔ اگرچہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ حضور مدینے میں رہتے ہوئے بھی ہماری فریادوں کو سنتے ہیں، ہمارے سلاموں کو سنتے ہیں، مگر ایک عشق و محبت کی بات ہے نا کہ جانے والے سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے میرا سلام لیتے جاؤ، کہ تم اس جگہ پہ جا رہے ہو کہ جہاں جانے والا یقیناً سعادت مند ہوا کرتا ہے۔ اچھا ایاز بھائی، بات تو مدینہ پاک کی اور عشاق کی ہے، یہ بتائیے کہ ہم بات کر رہے ہیں عاشقان مدینہ کی، عشق کی، محبت کی، محبت رسول کی بات ہم کرتے ہیں، بالکل ہونی چاہیے، انبیاء کرام سے محبت ہونی چاہیے، صحابہ سے محبت ہونی چاہیے، اہل بیت اطہار سے محبت ہونی چاہیے۔ مدینہ منورہ سے محبت کیوں ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے یا کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مدینہ تو ایک شہر کا نام ہے، مدینہ تو ایک بستی کا نام ہے، کیا ضرورت ہے کہ ہم مدینے سے محبت کریں؟ محسن بھائی بہت ہی پیاری بات، اور میں اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ابتدا میں بات کہی کہ سلام کہنا چاہیے اور جو جانے والے ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کرو، میں چاہوں گا کہ اس کے تعلق سے تاکہ عشق اور محبت میں اور اضافہ ہو جائے، سلام کے تعلق سے کہ سلام دینا یہ بھی کس قدر ہے، اور جو سلام لے جانے والا ہے اسے چاہیے کہ سلام پہنچائے تو کیا برکت ملتی ہے۔ اس کے تعلق سے میں ایک حکایت عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب کی طرف بھی انشاءاللہ آتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء سے با ارادہ حج نکلا تو کافی عاشقان رسول رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے۔ ایک عاشق رسول نے مجھ سے کہا سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور حضرات شیخین کریمین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک خدمتوں میں میرا سلام عرض کر دیں۔ کہتے ہیں جب میں مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہوا تو اس عاشق رسول کا سلام عرض کرنا بھول گیا۔ کہتے ہیں جب وہاں سے رخصت ہو کر ذوالحلیفہ پہنچا، یہ میقات ہے ذوالحلیفہ، وہاں پہنچا تو کہتے ہیں کہ احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو مجھے اس عاشق رسول کا یاد آ گیا کہ اس نے سلام پہنچانے کا کہا تھا، اور میں بارگاہ رسالت میں اور شیخین کریمین کی بارگاہ میں ان کا سلام پہنچا نہیں سکا۔ تو چنانچہ کہتے ہیں میں نے اپنے رفقا سے کہا میرے واپس آنے تک میرے اونٹ کا خیال رکھنا،
مجھے مدینہ طیبہ میں ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ اللہ ساتھیوں نے کہا کہ اب قافلے کی روانگی کا وقت ہے اور ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر تم قافلے سے جدا ہو گئے تو پھر اسے مکہ معظمہ تک بھی نہ پا سکو گے۔ میں نے کہا پھر میری سواری کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، لیکن میں وہ کام ضرور کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں واپس مدینہ منورہ آیا اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس عاشق رسول کا سلام شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک بارگاہوں میں پیش کر دیا۔ کہتے ہیں رات ہو چکی تھی، میں مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے باہر نکلا تو ایک شخص ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ میں نے اس سے قافلے کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں میں مسجد النبوی شریف میں لوٹ آیا اور خیال کیا کہ کسی دوسرے قافلے کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی اسنا میں کہتے ہیں میں سو گیا۔ سبحان اللہ۔ سویا تو کیا، کہتے ہیں کہ میرے دل کی آنکھیں لگی اور یوں سمجھیے کہ میرے مقدر کی آنکھیں جاگ اٹھی۔ واہ واہ واہ۔ آخری شب میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ عنہما نے زیارت سے مشرف فرما دیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ شخص ہے۔ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو الوفا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ابو الوفا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم ابو الوفا ہو، یعنی وفادار ہو۔ اللہ، کس معنی میں؟ کہ سلام پہنچانے کے لیے ذوالحلیفہ سے واپس آئے ہو، تم ابو الوفا ہو، وفادار ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مکہ مکرمہ میں اور وہ بھی خاص مسجد الحرام میں رکھ دیا۔ اللہ اللہ۔ کہتے ہیں اس کے بعد میرے رفقا کا قافلہ مکہ مکرمہ میرے بعد پہنچا۔ سبحان اللہ۔ ان سے پہلے مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے سلام پہنچانے کی برکت، جو ہم عاشقان رسول کو سلام پہنچاتے ہیں اور سلام پہنچانے والے کو دیکھیے کیسا مقام اور مرتبہ بارگاہ رسالت میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس بات سے مجھے یاد آیا کہ یہ بڑی زبردست اور عشق اور محبت کی بات ہے، جا نہ سکے سلام ہی جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں بھیجیں تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں۔ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مدینے کے ناظرین، عاشقان مدینہ کی واقعات پر ہم بات کر رہے ہیں، مدینے کی محبت پر بات کر رہے ہیں۔ آپ کچھ کالز لے لیتے ہیں پھر اپنے اس سوال کی طرف بڑھیں گے ہم کہ مدینے سے محبت کیوں ضروری ہے۔ جی سوال۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا خاص روزہ رسول کی نیت کر کے مدینے کی طرف سفر کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ نیت نہیں کریں گے تو اور کون سے نیت کریں گے؟ جانا ہی اس لیے چاہیے ہمیں۔ تو امام عشق و محبت، امام اہل سنت، شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شعر میں بڑی پیاری بات سمجھا دی، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ مدینہ منورہ جانے والے کے آداب میں یہ لکھا ہے کہ وہ نیت کرے کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اچھا یہ نیت نہ کرے تو کیا نیت کرے؟ مجھے بتائیں، مدینے کو برکتیں، مدینے کو عزت ہے، مدینے کو رفعتیں ملی کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ آج ہم جو مدینے سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تو مدینے میں مکے سے زیادہ برکت عطا فرما،
بے شک تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل ہیں اور تیرے نبی ہیں، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی، اور میں تیرا نبی اور تیرا محبوب ہوں، میں تجھ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مدینے میں مکے سے دگنی برکت عطا فرما۔ تو آپ بتائیے کہ مدینے جانے والا کیا نیت کرے گا؟ یہی نیت کرے گا نا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی۔ واہ واہ کیا بات! اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ جامی بھائی، ایاز بھائی، کتنی خوبصورت بات ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی پاک کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 ہے، اور مسجد الحرام میں پڑھنے کا ثواب 1,00,000 درجے۔ اچھا، مدینہ منورہ کی اس مسجد میں 50,000 کا ثواب کس لیے؟ نبی پاک کی دعا کی وجہ سے، حضور کے فرمان کی وجہ سے۔ تو اب وہاں جانے والا یہ نیت نہ کرے کہ میں حضور کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو کیا نیت کرے گا؟ اور میں بتائیے، آپ نے جو سوال پوچھا مدینے سے محبت کیوں ضروری ہے، ارے مدینے سے محبت کیوں نہ ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت داخل فرما۔ کیسی؟ کحبنا مکہ، جیسی مکہ کی محبت ہمارے دل میں تھی، او اشد، اے اللہ اس سے بھی زیادہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت داخل فرما۔ تو بتائیے پھر محسن بھائی، مدینے کی محبت کیوں نہ ہمارے دلوں میں؟ مدینے کی محبت زیادہ ہی ہونی چاہیے، زیادہ ہی ہونی چاہیے۔ حضور نے دعا کی اشد، یعنی اس میں تفضیل کے ساتھ ذکر فرمایا، تو اس کا مطلب ہے زیادہ ہونی چاہیے، اور زیادہ ہونا محبت رسول کا تقاضا، محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اور پھر بتائیے، شاعر نے کہا نا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں، میں مدینے کی جانب کیسے نہ کھینچوں کہ میرا دین اور دنیا مدینے میں، اس کا سب کچھ مدینے میں ہے، وہ مدینے سے محبت نہ کرے تو پھر کس سے کرے؟ اور یہاں پر مسلم میں جان عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں۔ واہ واہ کیا بات! اور امیر رسول نے فرمایا نا، مدینہ اس لیے عطار سبحان اللہ جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ تو اس لیے عطار مدینے سے محبت اس لیے ہے کہ میرے آقا میرے سرور جو ہے وہ مدینے میں رہتے ہیں۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ نے ایسی مدینے کی عظمت اور شان عطا فرمائی۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رگتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں، کہ رگتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، سوز و گداز مل رہا ہے، دل تو چاہ رہا ہے کہ اشعار بھی سنتے رہیں، باتیں بھی سنتے رہیں، مگر کچھ کالز بھی آپ کی شامل پروگرام کرنی چاہیے تاکہ آپ کی گفتگو بھی ہم سن سکیں۔ جی کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ شہر مدینہ کی تو کیا بات ہے، کیا مدینے کے کچھ اور بھی نام ہیں؟ اگر ہیں تو بیان کریں۔ مدینہ پاک کی کئی نام لکھے گئے ہیں، غالباً 100 نام مدینہ منورہ کے بتائے گئے ہیں۔ رکن شورا حاجی شاہد اتاری نے اس پر پورا سلسلہ بھی کیا ہے، جیسے ایک طیبہ نام ہے، توبہ نام ہے، مدینہ نام ہے، اسی طرح طیبہ غالباً نام ہے، شفا بھی جو ہے نا کا نام ہے، جو ہے وہ مدینہ طیبہ کا رکھا گیا کیونکہ اس کی خاک میں جو ہے وہ شفا ہے۔ غبار المدینہ شفاء، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو متعدد نام جو ہے وہ اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ دار الہجرہ بھی جو ہے وہ اس کو کہا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا مدینہ وہ ہے جو میری جائے ہجرت ہے، اسی میں میرا مدفن ہے، وفیہا مبعثی، اور اسی سے قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی
نسبت سے جو ہے وہ اس شہر کو کئی اعتبار سے خصوصیات حاصل ہیں اور بہت سارے نام جو ہے وہ اس کے عرس البلاد بھی اسے کہا جاتا ہے، تمام شہروں کی جو ہے وہ رونق۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے کہ وہ اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفوع شہ بطحا ہے ہمارا۔ یہ شعر اگر آپ طرز میں سنا دیں، یا کوئی اور شعر انشاءاللہ پھر لے لیں گے۔ آپ سنانا چاہ رہے ہیں؟ جی سنائیے۔ بالکل۔ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو جس کا راستہ دل کے اندر ہے، چلو دے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے۔ ماشاءاللہ، ایک اور کال دیجیے گا۔ ہم کہتے ہیں روزہ رسول کی حاضری اور روزے کا معنی باغ یا کیاری ہے، جبکہ گنبد خضرا کے اندر تو قبر مبارک ہے، باغ تو نہیں، تو پھر روزہ کیوں کہتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، کیوں کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان یہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو وہاں باغ نہیں ہے، ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا، حقیقت میں وہاں وہ باغ ہے، وہ روضہ ہے کہ جس میں بندہ ایمان کی حالت میں جاتا ہے، ایمان کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی وجہ سے جاتا ہے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں جس نے میرے قبر منور کی زیارت کی، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئے۔ تو یہ روضۃ من ریاض الجنہ سے غالباً بنا ہے روضہ، اس لیے کہتے ہیں روضہ اس کو، یعنی جنت کی کیاری کہا جاتا ہے۔ یہ اس کو اس معنی میں نہیں کہ وہاں باقاعدہ کوئی پھول پودے وغیرہ ہے، اور پھول پودوں کی کیا حیثیت، پھول پودوں کو جو رنگت ملی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہی سے ملی ہے۔ وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا، کبھی ممبر سے روزے تک، کبھی روزے سے ممبر تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں۔ اور ایک شعر یہ ہے کہ وہ منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، یہ عاشقوں کے انداز ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ ایک شعر انشاءاللہ سنتے ہو۔ اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری ہوا، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری ہوا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں جا کے نار میں جاتے نہیں۔ جو اس ریاض الجنہ میں چلا گیا، اب حضور اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جنت سے دوبارہ نہیں نکالا جائے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس جنت کی کیاری کی زیارت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔
جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. واہ مدینے کی خصوصیات تو بہت ساری ہیں. بے شک. اسی وجہ سے مدینے کی طرف بندے کی جو ہے وہ کیفیت بنتی ہے، لو لگتی ہے، اور لگنی بھی چاہیے، بے شک. الفت ہونی بھی چاہیے. میں چاہوں گا کہ کچھ خصوصیات آپ مدینہ منورہ کی بیان فرمائیں. محسن بھائی بے شمار خصوصیات جو ہے وہ مدینہ طیبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. اولاً تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کا یوں سمجھیے کہ مدفن جو ہے وہ یہ مدینہ طیبہ ہے. اور روایت کا خلاصہ ہے کہ بندہ جس جگہ پر اس نے دفن ہونا تھا اسی خاک سے اللہ تعالیٰ اسے پیدا فرماتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں گویا اس خاک کو وہ سعادت حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود جو ہے وہ اس خاک سے جو ہے وہ کیا نام ہے گویا کہ پیدا کیا گیا، اور یہیں پر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دفن ہوئے. دوسری بات جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے شہر کو ایسی برکت حاصل ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر کو بہت زیادہ محبوب رکھا. واہ واہ. جب سفر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے محسن بھائی، تو جب کبھی واپسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کے قریب پہنچتے تو شوق مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو تیز فرما دیتے. سبحان اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے تو لکھا کہ چادر مبارک اپنے دوش سے ہٹا دیتے اللہ. اور فرماتے ہیں یہ ہوائیں بھلی لگتی ہیں. واہ واہ. اللہ اکبر. ایسی محبت جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شہر مدینہ سے فرمایا سبحان کرتے تھے. اللہ. اور تیسری بات یہ کہ یہاں کی خاک جو تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر چہرہ انور پر یا بدن مبارک پر آتی ہرگز اسے دور نہ فرماتے، سبحان اللہ. بلکہ اگر کوئی شخص اس خاک کو دور کرتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی منع فرماتے. اللہ اللہ. تو فرماتے غبار المدینہ شفا. شفا. فرمایا اس مدینے کی خاک میں تو شفا ہے. واہ واہ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایسی خصوصیت اس سبحان. شہر مدینہ کو عطا فرمائی. واہ واہ. چوتھی بات یہ کہ محسن بھائی اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اسے نجاست شرک سے پاک فرما دیا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہاں کے قیام و رہائش اور اس کی شدت اور محنت پر مشقت پر صبر کرنے کے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتوں سے نوازا ہے. یہاں تک فرمایا حدیث پاک میں فرمایا من صبر علی اذاها وشدتها کنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامہ. فرمایا جو مدینے کی اذیت پر اس کی شدت پر صبر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا. اور مدینے میں مرنے کی اپنی امت کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم ارشاد فرمائے. اور یہ بھی اس شہر مدینہ کی خصوصیت میں سے ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت فمن مات بالمدینۃ کنت لہ شفیعا و شہیدا. فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کا گواہ ہوں گا. اور یہاں تک فرمایا محسن بھائی کہ مدینہ جو ہے مدینہ یہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. واہ واہ واہ. فرمایا جیسے لوہے کو بھٹی صاف کر دیتی ہے فرمایا یہ شہر مدینہ ایسے ایمان والوں کو گناہوں سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کیسی خصوصیت ہے شہر مدینہ کی. اسی طرح چل کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص بات محسن بھائی اس شہر کے تعلق سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہر مدینہ سے محبت بھی ہے اور اس شہر کی خصوصیت بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال کی دعا بھی مدینہ کے تعلق سے فرمایا. اللہ اکبر. اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے اے اللہ ہماری موت مکے میں نہ فرمانا، مدینے میں موت عطا فرمانا. اللہ اکبر. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہر مدینہ سے محبت کا اندازہ تھا. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی
مرنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یعنی مدینہ منورہ میں آپ نے جو حدیث پاک سنا ہے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کمال ہے، یعنی اس کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا کیا کرتے تھے، تو یہاں نبی پاک کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا، یقیناً اس کو سننے کے بعد عاشقان مدینہ کی تمنائیں اور بڑھ جاتی ہوں گی کہ کاش ہمیں موت آئے تو گنبد خضرا کی زیارت کرتے۔ محسن بھائی یہاں پر ایک چیز اور کرتا ہوں اسی کے تعلق سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ مدینے کے سوا کوئی جگہ ایسی نہیں روئے زمین پر کہ جسے میں اپنی قبر کے لیے دوست رکھوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس شہر کی عظمت کو کیسے چار چاند لگائے، نبی کریم علیہ السلام نے مدینے کی خصوصیت کو کیسا بیان فرمایا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے محسن بھائی کہ مدینہ طیبہ سے باہر نکلتے وقت نا آپ اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے نقشہ ان نکون ممن نفسہ المدینہ، آپ فرماتے تھے ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہیں مدینہ اپنے آپ سے باہر نکال دے۔ اللہ اکبر، ایسی مدینے سے محبت جو ہے وہ ہمیں یہ اصحاب رسول کی اور تابعین کی بزرگان دین کی محبت تھی کہ باہر نکلتے ہوئے خوف ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو مدینہ ہمیں اپنے آپ سے باہر نہ نکال دے۔ اللہ اکبر، اس کا ذوق، اس کی شوق جو ہے وہ مدینے میں مرنے کا اس قدر تھا۔ اللہ اکبر، ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کا ایسا عمل، وہ مدینہ پاک سے باہر جانے کو محبوب ہی نہ رکھتے تھے۔ بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں قیام کیا تو سوائے حج فرض کے علاوہ مکہ مکرمہ نہیں گئے، مدینہ پاک سے باہر قدم نہیں نکالا۔ امام مالک مدینہ منورہ میں اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ آپ نے گزارا اور سوائے ایک حج کے آپ نے دوسرا حج نہیں کیا۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میری موت مدینہ منورہ میں ہو۔ ہمیں بھی یہ تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مدینہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما، آمین۔ کچھ کالز مزید شامل کرتے ہیں جی۔ ماشاء اللہ، آج کا موضوع دل کو چھو گیا۔ مدینے کا ذکر تو ایسا ذکر ہے کہ جب ذکر ہوتا ہے تو مدینے کی یاد آتی ہے، اور مدینے والے آقا سے جو فریاد کرتا ہے اس کی فریاد خالی بھی نہیں جاتی۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت کی بھی کیا شان ہے، جنہوں نے ہمیں عاشق مدینہ بنایا۔ مکے اور مدینے کی محبت ہمارے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھر دی۔ اللہ میرے مرشد کامل کو شاد آباد رکھے۔ یہ کلام بھی سنا دیں۔ مجھ کو در پیش یہ پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک اور کال۔ محسن بھائی، مدینہ شریف کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کو مدینے سے کیسی محبت تھی، کوئی واقعہ بھی سنا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت جن پر شفقت فرمائے انہیں مدینے سے محبت کیوں نہ ہو، اور مدینے پاک سے محبت ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ ابھی ہم نے واقعات اور کچھ احادیث سنی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ ایک اور کال۔ محسن بھائی، میں آج آپ کو کلام سناؤں گی۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بہترین دین کی عالمہ اور مبلغہ بنائے، آمین۔ اچھا ایاز بھائی، موضوع آج چکے ہمارا عاشقان مدینہ کے واقعات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے بزرگوں میں سے کچھ ایسے واقعات جو مدینہ پاک کی محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرف الفت، یعنی مدینے جائیں تو نبی پاک کے حوالے سے کیا عقیدہ اور کیا ذہن رکھا جاتا تھا، ہمارے بزرگوں کا انداز کیا ہوتا تھا، اس پر آپ کچھ بات فرمائیں۔ جی محسن بھائی، الحمدللہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں،
ان کے تعلق سے بھی واقعات جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ کس انداز میں ہمارے اسلاف جب مدینہ طیبہ جایا کرتے تھے تو مدینہ طیبہ سے کہ یوں سمجھیے کہ در و دیوار سے، فضاؤں سے، وہاں کی ہواؤں سے کس انداز میں محبت فرمایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کے کانٹوں سے بھی بڑی محبت فرمایا، سبحان اللہ، خار مدینہ سے جو ہے وہ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ کے جو ہے وہ پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ اللہ اللہ۔ تو جب درد کا معاملہ ہوا تو علاج کے لیے جو ہے وہ جب جانے لگے تو فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عشق مدینہ جو تھا خار کے تعلق سے، کہتے ہیں وہ یاد آ گیا، تو میں نے علاج کا چھوڑ دیا، ذہن سے نکال دیا۔ کہتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد خود ہی وہ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی گویا عاشقوں کی وہ کیفیت ہے کہ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا ہے، تو یہ کیفیت ہوتی ہے بزرگان۔ اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود تفسیر نعیمی میں جو ہے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ کسی سبب سے مدینہ طیبہ کے اندر حادثہ ہوا اور وہاں پہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ اب ہاتھ ٹوٹا تو تکلیف شدت کی ہوئی اور ایک ذہن بنا کہ بھائی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہاں پر دکھانا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے سوچا کہ اب جو ہے وہ علاج کی طرف نہیں جانا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ اللہ اللہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر دیا، حضور ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اب آپ شفقت فرما دیں، آپ کے در پر آئے ہیں، اب آپ کرم فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، خود مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ درد جو ہے وہ یہ میرا یہ ختم ہو گیا۔ کیا بات۔ لیکن اس کے بعد کہتے ہیں اصرار کرنے پر احبہ کے جو ہے وہ جب مستشفیٰ میں گئے، وہاں پر کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس کا ٹیسٹ کروایا، چیک اپ کروایا، جس کو آپ کو ایکس رے کروایا، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہڈی بریک تھی اور بیچ میں جو ہے وہ خلا موجود تھا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ میرا درد جو ہے وہ کافور ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ ہاتھ اٹھتا نہیں تھا، ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ درد بھی آپ نے دور فرمایا ہے، اب اسے کام بھی کرنے لگ جائے، آپ ایسی شفقت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے کا ایسا یوں سمجھیے کہ کمال ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہاتھ چلنا شروع ہو گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ آج اسی ہاتھ سے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر تفسیر نعیمی لکھ رہا۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، ایسی عشق اور محبت کی بات۔ اور خوبصورت الفاظ کیسے فرماتے ہیں کہ میں حضور کے روزے پر حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اور وہ ذات جو معاذ بن افرا کا ٹوٹا بازو جوڑ دینے پر قادر تھے، یا رسول اللہ میرا ٹوٹا ہاتھ بھی جوڑ دیجئے۔ اور پھر وہ جو کرم ہوا کہ آپ نے اسی ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے آپ کی تکلیف ختم ہو گئی، جب جو ہل نہیں پاتا تھا، مگر آپ تفسیر بھی لکھ رہے ہیں اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ خاص کرشمہ ہوا ہے، ورنہ ہم نے نہیں دیکھا کہ طبی طور پر جس کے ہاتھ کی ہڈی کے 2 ٹکڑے ہو جائیں کہ وہ اس ہاتھ سے کوئی کام کر سکے۔ تو یہ مدینہ منورہ میں حاضری اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کرنا، یہاں دیکھیں یہ بھی تو پتہ چلا نا کہ جو درد دل کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر کرم فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں اور اس کے مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ یہ جو وسوسے پالتے ہیں بعض لوگ کہ نہیں ایسے کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ یوں ہو جائے کہ ہم بات کریں اور ٹوٹی ہوئی ہڈی جس کو سائنس کہتی نہیں جوڑ سکتی وہ جڑ جائے۔ ارے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آنکھوں کی تکلیف والے کو اپنے لعاب دہن سے شفا عطا فرمائی، ٹوٹی ہڈی والے کے ہڈی کو جوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ جس پر ہاتھ رکھے اسے شفا مل جائے، جس پر کرم فرمائے اس کا بیڑا پار ہو جائے، اور جس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیں بغیر کسی خوشبو کے 8 دن تک، ہفتے تک اس کے چہرے سے خوشبو آتی رہے، جس کے گھر میں تشریف لے جائیں اس کے گھر سے خوشبو آتی رہے، کیونکہ یہ عام انسان نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمالات کا مظہر بنایا ہے، اپنی طرف سے انہیں وہ معجزات اور وہ عنایت عطا فرمائی ہے، وہ آپ کو کرم عطا فرمایا، فضل عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں نبی پاک سے سچی محبت ہونی چاہیے، اور سچی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جس مدینے سے نبی پاک محبت کرتے ہیں، کہ حضور دعا کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری موت مکے میں نہ فرمانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے مدینہ منورہ میں مدفن کو پسند فرما رہے ہیں، صحابہ کرام پسند فرما رہے ہیں،
تو پتہ چلا کہ مدینے سے ایسی اور سچی محبت ہونی چاہیے، اور محبت تو الفت مدینہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ عاشقان مدینہ، علماء اہل سنت، اسلاف کرام مدینہ پاک سے محبت کیا کرتے تھے۔ بزرگوں کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی۔ ایک کتاب کو آپ کو میں بتاتا ہوں، امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کی کتاب ہے، عاشقان رسول سے 130 حکایتیں ماں مکہ مدینہ کی زیارت ہے۔ یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھ لیں۔ ہم پروگرام میں آخر میں ایک شعر پر اختتام کرتے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے، اور مدینے کی محبت پہ ایک آخری شعر سنتے ہوئے اس پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ، عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا